اچھا، آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں عبس و تولی. دیکھیں قرآن مجید میں انبیاء کے متعلق وہ آیات ہیں جن کے ظاہر سے وہم ہوتا ہے انسان کو کہ شاید یہ عصمت کے منافی ہیں. ان آیات کے متعلق ہمارے کتب میں احادیث کئی ایک ہیں، احادیث ہیں الحمدللہ. آپ کے مذہب میں تو حدیثیں نہیں ہیں. تفسیر قرآن میں تو حدیث کہاں ہے؟ حدیث ہی نہیں ہے. تو ہم نے کل دکھایا تھا کہ 20 صفحے کو احادیث ہیں. آپ کے مذہب میں تو نہیں. ہمارے مذہب میں احادیث بہت سارے ہیں. کہ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگوں کے دماغ میں آتا ہے. ابھی میں نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کو دکھائی کہ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك. کہ ہم نے آپ کے آگے پیچھے کے گناہ یہ کون سے گناہ ہیں؟ یہ حقیقی گناہ نہیں ہے. یعنی اہل مکہ کے نزدیک جن کو فتح مکہ کے وقت ان کو نہایت شکست ہوئی ہے، ان کے نزدیک جس چیز کو وہ گناہ مانتے تھے ان کو یہ گناہ ختم ہو گئے ہیں، یہ گناہ ہی نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو جرأت ہی نہیں ہے. ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کیا ان کو جرأت ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کافر کہیں یا گناہ کار کہیں. اب مثلا اور بقیہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی ہمارے پاس روایات بہت زیادہ ہیں. اچھا، اب عبس و تولی کی آپ نے بات کی، میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے البرہان فی تفسیر القرآن، چھاپ مؤسسۃ البعثہ فی قم المقدسہ، جلد نمبر 5. یہاں پہ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی. بلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور یہ آیات جو ہیں نہایت مذمت کے آیات ہیں، نہایت ہی مذمت کے آیات ہیں. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جماعت ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ مذمت اللہ نے، یہ عتاب اللہ نے، یہ سرزنش اللہ تعالیٰ نے کس سے کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بلے فرمایا کہ بلے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، آپ کی اخلاق نہایت عظیم ہے. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ان میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے عمل کا. ہاں یہ بہترین نمونہ اخلاق، ماشاء اللہ. اخلاق اب یہ ہے کہ گندا شخص آیا ہے، اندھا شخص آیا ہے تو عبس و تولی، چہرہ اس پہ ابوس ہو گیا. ابوس ہو یعنی چہرہ بالکل جیسے انسان غضبناک ہوتا کہ اندھا کیوں آیا، وہ تولی منہ پھیر دی اس سے. تو اس کی تفسیر کیا ہے ہمارے نزدیک؟ ملاحظہ فرمائی عبس و تولی جی. اس کی حدیث یہ ہے، اس کی تفسیر یہ ہے کہ کان اعمی. ابل ابن مکتوم مؤذن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور وہ کیا تھے؟ وہ اندھے تھے. وہ آئے فجاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وعنده اصحابہ. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان کے پاس صحابہ بیٹھے تھے. وعثمان عنده، عثمان بھی وہاں پہ بیٹھے تھے. فقدمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی عثمان. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن مکتوم کو عثمان پہ مقدم رکھا، ان کو بہتر جگہ دی، صدر مجلس میں جگہ دی اپنے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ فعبث عثمان وجهه وتولى عنه. آیت میں کہیں نہیں ہے سورہ میں کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے. عبس وتولى میں کہیں یہ نہیں ہے میرے عزیزوں کہ یہ خطاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. ٹھیک ہے نا؟ یہ عثمان کے متعلق نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق. ہمارے مذہب میں، آپ کے مذہب میں جی ہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق. اچھا، فانزل اللہ تعالی عبس وتولى یعنی عثمان ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى یعنی يكون طاهرا زكيا او يذكر. یعنی یہ خطاب عثمان سے ہے کہ عثمان تمہیں کیا معلوم یہ آپ سے طاہر ہے، آپ سے زیادہ مزکا ہے، زیادہ پاک و پاکیزہ شخص ہے. او یذکرہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تذکیر دیں، اس کو یاد. فتنفعہ الذکرى ثم خاطب عثمان، پھر یہ خطاب عثمان سے. اما من استغنا فانت له تصدى، جو شخص
جو شخص غنی ہے، پیسے والا آدمی ہے، تو تم اس کی بڑی عزت کرتے ہو. کیا آپ سمجھتے ہیں میرے عزیزو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے کہ وہ امیر آدمی کی عزت؟ حالانکہ ہمارے پاس حدیث ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ جماعت عمریہ کے پاس یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، کہ ایک شخص جو دوسرے شخص کی عزت کرتا ہے اس کے پیسے کے لیے، اس پہ ظاہراً جو مجھے یاد پڑتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہے. شاید جماعت عمریہ میں یہ حدیث ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، کہ آپ کسی شخص کی عزت و احترام اس لیے کبھی اجازت نہیں ہے کہ پیسے کے خاطر، کیونکہ وہ امیر آدمی ہے اس کی عزت کریں. اما من استغنا فانت له تصدى، یہ خطاب عثمان سے ہے. انت اذا جاءك غنی تتصدى وترفعه، تیرے پاس اگر کوئی غنی آدمی آتا ہے تو اس کی بڑی عزت کرتے ہو. کیا کبھی آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ ملتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اگر ایک شخص اخلاق اس کا عظیم ہے، بھلے دنیا اللہ، وہ آیت ہے قرآن مجید میں فرمایا کہ پوری دنیا چھوٹی ہے، پوری دنیا جو ہے چھوٹی ہے. دنیا کو اللہ نے چھوٹا کہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو عظیم قرار دیا. یہ اخلاق عظیم ہے کہ غریب کے تم کیا کرو، غریب پہ تم چہرہ اپنا ابوز کر دو، چہرہ اپنا غصہ آ جائے اور منہ پھیر دو. امیر آدمی آ جائے تو اس کی عزت کرو. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اتنا گٹھیا چیز آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتے ہو. یہ سب عثمان سے خطاب ہے، عثمان کے متعلق. یہ ہمارے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، ٹھیک ہے نا.